بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم حاذق کیمیا گری یوٹیوب چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ سب بھائیوں کو بتاؤں گا کہ نوشادر کو گارا کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نوشادر اور کلمی شورے کا ایسا تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ جو ہر اپ دھاتوں میں، یعنی کہ شنگرف ہوگی، ورکیا ہوگی، رس کپور وغیرہ ہوگی، اس طرح کی جو دھاتیں ہیں، ان کو جو نیم قائم ہوں گی ان کو مکمل طور پر قائم کرے گا، اور قائم کر کے جاری غواصی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو قائم ہوں گی اور سنڈ ہیں ان کو یہ جاری اور غواصی کرے گا۔ یہ ایسا باکمال تیل ہے کہ جو بندہ اس کو بناتا ہے نا، وہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا انشاءاللہ۔ تو دوستو، کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ کلمی شورا آپ نے لے لینا ہے تقریباً 1.5 کلو۔ اس کو آپ نے امبر ویل، اس کو ہم امبر وال بھی بولتے ہیں، امبر بیل بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بوٹی عموماً درختوں کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، بیری کے درخت کے اوپر زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیلی سے کلر کی اس کی ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں، شاخیں، تو یہ جو ہے نا درختوں کے اوپر چڑھی ہوتی ہے امبر ویل۔ یہ آپ نے لینی ہے، اس کا عرق آپ نے لینا ہے تقریباً کلمی شورے کے آدھا وزن۔ کلمی شورا 1.5 کلو ہے نا، تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 750 ml اس کا پانی یا 750 گرام اس کا پانی لینا ہے آپ نے۔ عرق اس کا نکال لینا آپ نے، کوٹ کے نا اس کا پانی آپ نے نکال لینا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح کپڑے کے ساتھ چھان کے، غلاظت اس کی ختم کر کے، تو وہ پانی اس کلمی کے شورے کے اندر آپ نے کھرل کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک۔ اچھی طرح اس کو آپ نے خشک کرنا ہے، ایسے ہو کہ جیسے اس میں پانی ہم نے ڈالا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے لینا ہے نوشادر، ڈنڈا نوشادر لینا ہے ہم نے۔ نوشادر لے کر کلمی شورا اس میں سے لینا ہے تقریباً 900 سے 1000 گرام تک لے کے اس کو باٹی میں ڈالنا ہے، لوہے کی میں ڈال کر، تو اس کے سینٹر میں یہ رکھنا ہے ہم نے نوشادر کی ڈلی رکھنی ہے، پیس کے نہیں رکھنا۔ رکھ کر تو باقی کا آدھا جو ہے تقریباً 900 سے 1000 گرام ٹوٹل لینا ہے ہم نے، اس میں سے آدھا نیچے ڈالنا ہے اور آدھا اوپر ڈالنا ہے، درمیان میں نوشادر رکھنا ہے۔ رکھ کے اس کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے 3 گھنٹے فل نرم آنچ پر، یعنی کہ جس طرح چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے نا، موم بتی کی روشنی ہوتی ہے، اتنی لائٹ پر۔ اس کے بعد ہم نے آنچ جو ہے نا وہ ڈبل کر دینی ہے۔ پہلی آنچ جو ہے نا اس میں تو نوشادر اس کے اندر صرف جو ہے نا وہ پگھلے گا، اوپر جو ہے نا وہ دھواں وغیرہ نہیں نکالے گا، یا ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا پھٹے، لیکن پہلی جو 3 گھنٹے کی آنچ ہے نا اس میں پھٹتا نہیں ہوتا۔ دوسرے جو 3 گھنٹے ہیں نا اس کے اندر نوشادر جو ہے نا وہ پھٹ کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں سے یہ پھٹے اوپر آنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر ہم نے جو کلمی شورا ہمارے پاس باقی بچا ہوگا وہ تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دینا، اس کے اوپر ڈال کر اس کو تھوڑا سا کسی چیز سے دبا دینا ہے، اور اس کا جو سانس ہے نا اس کو بند کر دینا ہے تاکہ دھواں نہ نکلے، نوشادر ہمارا جو ہے نا وہ جل کے اڑے نہ۔ اس کے بعد اگلے 3 گھنٹے ہم تھوڑی سی آنچ تیز کر دینی ہے، یعنی کہ پہلے 6 گھنٹے ہوگا مکمل، اس کے بعد اگلے جو 3 گھنٹے ہیں اس میں تھوڑی سی آنچ تیز کرنی ہے۔ اس میں بھی نوشادر جو ہے نا وہ پھٹ کے باہر نکلتا ہوتا ہے، تو کلمی شورا جو ہے نا جہاں سے یہ پھٹے، کلمی شورا جو ہمارے پاس ایکسٹرا پڑا ہوگا وہ ہم نے اوپر ڈال کے تو جو ہے نا اس کا وہ دھواں بند کرنا، سانس بند کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 گھنٹے مزید پکا کے اس کے بعد تھوڑی سی آنچ تیز کرنی ہے۔ اس کی ٹوٹل پکوائی جو ہے یہ 12 گھنٹے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مزید آنچ تیز کر کے، درمیانی سے یہ کم ہی رہتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے اندر ہمارا کلمی شورا ہے جو ہے یہ پگھلے نہ، صرف گارا سا بن جائے۔ اینڈ والے جو 3 گھنٹے ہوں گے نا اس کے اندر یہ گارا سا بن جائے گا۔ جب یہ گارا بن جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کی آنچ بند کر دینی، اور 12 گھنٹے مکمل پکائی کرنی ہم نے، کم نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی آنچ بند کر دینی ہے، بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا، تو یہ نا کھنگر ٹائپ بن جائے گا، سخت ہو جائے گا، جم جائے گا، ہارڈ ہو جائے گا۔ اس کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے، نکال کر اس کو اچھی طرح باریک پیس کے کھرل کرنا ہے، گرائنڈ کر کے
پھر ہم نے امبر ویل بوٹی کا ہی اس میں پانی ڈالنا ہے، ڈال کے اس کو کھرل کرتے جانا ہے، کھرل کر کے نا اتنا کھرل اس میں ارک ڈال کے کھرل کرنا ہے کہ جس سے گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے، اور کم از کم اس کی 3 گھنٹے لازمی جو ہے نا وہ رگڑائی کرنی ہے۔ 3 گھنٹے سے کم اس کی رگڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 گھنٹے رگڑائی کر کے کھرل کر کے اس کو، اس کے بعد ہم نے اس کی چنے سے تھوڑی سی چھوٹی اور کالی مرچ سے تھوڑی سی بڑی گولیاں بنانی ہے۔ گولیاں بنا کے تو ان کو جو ہے نا ہم نے تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ پھر سے جم جائیں گی۔ ان کا ہم نے پتال جنتر تیل نکالنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ پتال جنتر تیل نکالنے کے بعد یہ ایسا تیل ہوگا کہ یہ کبھی جمے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اتنا بہترین اور اتنا تیز ہوتا ہے کہ جس طرح کی مرضی آپ کے پاس سنڈ دھات ہو اس کو یہ تقریباً تیسرے سے چوتھے تشویے میں جاری گواسی کر دیتا ہے، لیکن 7 تشویے اس کو دینے پڑتے ہیں، کھرل تشویہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیم قائم کوئی بھی چیز ہو، بالفرض ہمارے پاس شنگرف ہے، ہم نے وہ مدبر کر لی ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے عموماً جو یہ کرتے ہوتے ہیں بلاوے کچلے وغیرہ ڈال کے گھی ڈال کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ بھی ہو نا، اس کو بھی اس کے ساتھ کھرل تشویہ کریں تو یہ اس کو قائم بھی کرے گا مکمل اور جاری گواسی بھی کر دے گا۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی دھات ہو جو جس کو ہم نے جاری گواسی کرنا ہو، پارا ہی ہمارا سنڈ کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم اس کے ساتھ کھرل تشویہ کریں گے تو وہ بھی گواسی ہو جائے گا، گواس کرنے لگ جائے گا۔ سمل فار ہمارے پاس ہے، قائم ہے، سنڈ قائم ہے، اس کو ہم نے گواس کروانا ہے، گواس نہیں کرتا، اوپر ہی گھومتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ کھرل تشویہ کر کے آپ لوگ اس کو ڈالیں جس بھی چیز پہ ڈالنا ہے تو وہ اس کے اندر انشاءاللہ گواس کرے گا۔ دوستو یہ اتنا بہترین تیل ہے کہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کیمیا کی جان ہے، جو بندہ اس کو بنائے گا انشاءاللہ العزیز وہ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا۔ تو باقی انشاءاللہ مالک ہر بندے پہ فضل کرے، اللہ کرے ہر بندہ ہی کامیاب ہو جائے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ، امید ہے سبھی بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔